نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ صراط مستقیم کے تحت تیسرا پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام کا جہاں اختتام ہوا تھا وہاں یہ بات زیر غور تھی کہ عقیدہ توحید کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور انہیں ہم نے جو سورہ توحید ہے جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ارکان توحید کیا ہیں، عقیدہ توحید کے وہ ارکان کون کون سے ہیں، اور ان کو ہم کیسے سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ توحید جس کا انکار شرک کہلاتا ہے، وہ شرک کس بات پر ہم اس کا حکم لگا سکتے ہیں۔ تو ہم اگر سورہ اخلاص کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص کا پہلا لفظ ہمیں پہلا رکن سمجھاتا ہے، اور وہ لفظ ہے قل۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے عقل کے پیمانے پر، اپنے دلائل سے، براہین سے، اپنی سمجھ بوجھ سے اللہ کی وحدانیت کا، اس کے احد ہونے کو مان لیتا ہے، تو یہ اس کا جو ڈائریکٹ نالج ہے، اس کا جو براہ راست علم ہے، خود اپنا علم ہے، اپنی غور و فکر اور اپنا تدبر ہے، یہ علم اسے وحدانیت تک لے جائے گا، لیکن اسے عقیدہ توحید تک نہیں لے جائے گا۔ اسے وحدانیت تک تو لے جا سکتا ہے، عقیدہ توحید تک نہیں لے جا سکتا۔ کیوں کہ وحدت کا تصور، یہ عقیدہ توحید تب بنتا ہے جب یہ لفظ کل کے واسطے سے آئے گا، وسیلہ رسالت آئے گا، واسطہ رسالت آئے گا، تب وہ وحدت کا تصور عقیدہ توحید بن جائے گا۔ ویسے کبھی بھی وحدت کا تصور عقیدہ توحید نہیں بن سکتا، کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں بے شمار مقامات ہیں۔ میں 2-4 مثالیں دے کر آگے چلوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہے ابھی آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا اصل حقدار صرف رب کائنات ہے، ذات حقیقی جو محبت کی حقیقی حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے دوسرے مقام پر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں تو رب کیا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت اللہ سے کرتے ہو تو کیا کرو، تمہاری ڈائریکٹ محبت قابل قبول نہیں ہے، تمہاری ڈائریکٹ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کس طریقے سے آؤ؟ فاتبعونی، اتباع محمدی میں آ جاؤ، اپنی محبت کو اس طرح کرو جس طرح میرا نبی کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جب تم اس طرح آؤ گے، بواسطہ رسالت آؤ گے، بواسطہ محمدی آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم درجہ محبت پا لو گے۔ اور درجہ محبت کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ محبوب مل جائے، محبوب کا بندہ درجہ محبت میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ محب کی بجائے محبوب قرار پا جائے۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ اس وقت اس کی محبت قابل قبول ہوگی۔ تو اس بات سے، اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم اگر محبت بھی کرو گے تو جب تک واسطہ رسالت نہیں آؤ گے، بذریعہ رسالت نہیں آؤ گے، تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح رب کائنات فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم اگر اللہ کی اطاعت کرو گے، کرنا چاہتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو، ہر بندے نے کرنی ہے، تو کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور تمہاری اطاعت رب کائنات کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ کوئی بندہ بھی اپنی اطاعت کا دعویٰ بھی
اس وقت تک مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ وہ اطاعت رسول کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ کوئی بھی بندہ اپنی محبت کا بھی دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں کرا سکتا، اسے ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ اتباع محمدی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا۔ پھر ایسی بے شمار قرآن پاک کے اندر مثالیں ہیں جہاں رب کائنات یہ ایسا ہمیں طریقہ اور ذریعہ بتاتا ہے، انداز بتاتا ہے کہ تم نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں بواسطہ رسالت آنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ توحید تک نہیں پہنچ سکتے، تم وحدت تک پہنچ سکتے ہو، احدیت تک پہنچ سکتے ہو، لیکن صرف وحدت کا اقرار، صرف احدیت کا اقرار یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید وہ تب بنے گا جب وحدت مطلقہ کا بیان بوسیلہ رسالت ہوگا۔ رب کائنات کی وحدت یہ اس کا حق ذاتی ہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے کہ وہ احد ہے، تو اس کے احد ہونے کی وحدت مطلقہ، اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ وننس، وحدت مطلقہ، ایبسلیوٹ وننس، وحدت مطلقہ۔ وحدت مطلقہ برہان ناطق کے ذریعے سے پتہ چلے گا تو وہ توحید بنے گا، اور برہان ناطق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برہان ناطق کے ذریعے سے جب تک توحید کا پتہ نہیں چلے گا، وحدت کا پتہ نہیں چلے گا، وہ توحید کے درجے پر فائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کل یہ جو لفظ ہے یہ عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید ہے۔ کل یہ عنوان رسالت ہے اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید ہے۔ تو عنوان توحید پر پہنچنے سے پہلے عنوان رسالت کو سمجھنا بھی پڑے گا اور تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ جب تک عنوان رسالت دل میں جاگزی نہیں ہوگا، جب تک مقام رسالت دل میں جاگزی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک خبر آپ تک پہنچتی ہے، خبر آپ تک پہنچتی ہے تو خبر کی تصدیق کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے خبر دینے والے کی تصدیق ہوگی۔ اگر مخبر صادق ہے تو خبر بھی صادق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آئے، پہلے مخبر کی حالت بیان ہوئی، ایک غیر معتبر شخص کی خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لو۔ جب تحقیق کرو گے اور تمہیں اس خبر کی صداقت کا ثبوت مل جائے گا تو پھر مخبر بھی صادق ہو جائے گا۔ تو پہلے مخبر پر غور کرو۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرا پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ جب حکم ہوا وانذر عشیرتکم الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ بلائیے، خبردار کیجئے، آپ نے ان کو بلایا، پھر آپ نے کوئی صفحہ پر جا کر جب آپ نے پہلا کویسچن کیا، وہ کویسچن ہمارے سارے عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ وہ کویسچن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر میں نے تمہیں کہا، میں نے تم میں عمر گزاری، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ مطلب سب سے پہلے اپنی ذات پیش کی، رسالت پیش ہوئی، سب سے پہلے ذات محمدی پیش ہوئی، اور انہوں نے اپنے کردار کو، اپنے قول کو، اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں اگر کہوں کوئی بھی بات تو تم مان جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور الامین پایا۔ تو مخبر صادق ہوگا، مخبر الامین ہوگا تو اس کی خبر بھی صداقت پر مبنی ہوگی۔ تو پہلے کل کے ذریعے سے ذات محمدی کا اقرار کرنا پڑے گا، ان کو صادق ماننا پڑے گا، انہیں ہر چیز کا ذریعہ اور وسیلہ ماننا پڑے گا، تب ہم عقیدہ توحید تک پہنچیں گے۔ اللہ کی احدیت کا بیان ہے اور ذریعہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، وحدت، وحدانیت اور توحید، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں ہم لفظوں سے کھیل رہے ہیں، تو لفظوں میں کھیلنے کا نام تو نہیں ہے نا سمجھنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ وحدت
وحدانیت اور توحید، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ بواسطہ رسالت نہیں آئیں گے، عقل کے پیمانے پر آئیں گے، دلائل کے ذریعے سے آئیں گے تو وحدت تک پہنچیں گے، احدیت تک پہنچیں گے، وحدانیت تک پہنچیں گے، لیکن توحید کے قائل آپ نہیں ہوں گے۔ تو ان تینوں میں پھر فرق کیا ہے؟ تو کیا وحدت کیا ہے؟ یہ ہے وننس آف گاڈ، وننس آف اللہ، اللہ کا ایک ہونا، ایبسلیوٹ وننس۔ یہ وحدت مطلقہ اس کا ذاتی حق ہے۔ اگر رب کی ذات اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھی جائے تو وہ واحد ہے، وحدت اسے کہتے ہیں، وحدت صرف اس کی ذات تک اور کسی اعتبار سے نہیں، صرف اس کی ذات۔ جب اس کی ذات تھی، رب فرماتا ہے نا، جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا، کنت کنزا مخفیا، قول ہے ایک، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا خزانہ تھا، تو کیا تھی؟ وحدت تھی، وحدت تھی۔ جب تک اس کی ذات کے اعتبار سے صرف دیکھا جائے تو وحدت ہے، اور اگر اس وحدت کو کسی دوسرے کی اعتبار سے، یعنی ہمارے اعتبار سے، جب اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اس کے اوپر سوچ و بچار کیا جائے، اس کو ایک کانسیپٹ بنایا جائے، تصور بنایا جائے، اس کو ایک خیال بنایا جائے، فلسفہ بنایا جائے، اس کو ایک رائے بنایا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ ہو جائے گی وحدانیت، ایک ہونا، یہ اس کی، یہ کیا ہے؟ وحدت۔ اور اس کو ایک قرار دینا، یہ کیا ہے؟ وحدانیت۔ اور پھر وہ وحدانیت کا وہ تصور، وہ کانسیپٹ، وہ خیال جو ہم نے بنایا کہ وہ ایک ہے، جب وہ واسطہ رسالت آئے گا، جب زبان رسالت سے آئے گا، جب بذریعہ محمدی آئے گا، زبان رسالت سے کل کے ذریعے سے بیان ہوگا، تو ہم مانیں گے، پھر وہ عقیدہ توحید بن جائے گا۔ تو تب تک وحدت، وحدانیت، وہ توحید نہیں بنتی جب تک وہ واسطہ رسالت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وحدانیت یا وحدت یہ توحید تب بنتی ہے جب وہ بواسطہ رسالت آتی ہے۔ وحدت اور توحید میں پھر کیا فرق ہے؟ تو وحدت ایک ہونے کا تصور وحدت ہے، لیکن زبان رسالت سے اسے ماننا یہ توحید ہے۔ ایمان جو ذاتی علم کی بجائے اگر خبر رسول پر اس کا انحصار ہو تو وہ توحید ہوگی۔ ایمان ذاتی علم کی بجائے خبر رسول پر اس کا انحصار ہوگا تو توحید کہلائے گی۔ اب ذرا اس کی مثالیں قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کا جب آخری وقت آتا ہے، قرآن کے سورہ بقرہ آیا نمبر 133، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ تھے، تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کے اوپر موت آئی؟ جب موت آئی تو کیا تم اس وقت وہاں گواہ کے طور پر موجود تھے؟ تم موجود تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ اذ قال لبنیہ، بڑا خوبصورت یہ مکالمہ ہے، اور اسی کو جو ہم نے بنیاد بنایا پہلا کہ بواسطہ رسالت، ابھی وہی چل رہا ہے، باقی 7 اور 8 ہیں، اس میں ٹوٹل 8 اس کے ارکان ہیں، ہم نے انہیں سمجھنا ہے سلسلہ در سلسلہ۔ پہلا ہم سمجھ رہے ہیں بواسطہ رسالت کیسے، قرآن سے دلیل، پھر رسالت آپ کی ذات سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اقوال سے، حدیث پاک سے، صحابہ کرام کے کردار سے ایک دلیل، بس 2 دلیلیں پیش کروں گا اور آج کا پروگرام یہیں پر روکیں گے۔ تو پہلی کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت آئی تو آپ گواہ تھے، آپ وہاں موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے ہیں، توحید پر قائم ہیں؟ پتہ تھا، لیکن کیا تھا؟ اب وہ ان کی زبان سے اقرار سننا چاہتے تھے، ان کے ذریعے سے یہ بات سننا چاہتے تھے کہ
وہ کیا مانتے ہیں اور کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد، یہ ہے اصل قابل غور جملہ، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ وہ کہہ سکتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ایک ہے، کلمہ اتنا بھی بہت تھا نا، نعبد الہا واحدا، ہم اس الہ کی عبادت کرتے ہیں جو ایک الہ ہے، کلمہ مکمل تھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا نعبد الہ کا ہے یعقوب علیہ السلام، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کس اللہ کی؟ جو آپ کا اللہ ہے۔ کس اللہ کی؟ جو آپ کا اللہ ہے۔ حضرت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے عقل کے پیمانے پر، ہم نے اپنے دلائل سے، ہم نے اپنے براہین سے، اپنے طور طریقے سے جو کچھ سمجھا وہ پیچھے ہے۔ ہم مانتے ہیں تو کس کو اللہ مانتے ہیں؟ وہ اللہ جو ہے اے یعقوب علیہ السلام آپ نے ہمیں بتایا، الہ کا، آپ کے الہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ الہ آبائے کا، کیا ان کے بیٹوں کا الہ وہ الہ نہیں تھا؟ وہی الہ تھا، لیکن انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا نہیں، جب بھی جاؤ رب کو مانو، رب تک پہنچنے کی کوشش کرو، رب کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو، اسے ماننے کی کوشش کرو، تو اپنے ذریعے سے نہیں بلکہ بواسطہ رسالت جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ میں نے مانا، بلکہ کہو جو رسول اللہ نے بتایا میں نے اسے مانا۔ الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کو مانتے ہیں۔ کون سے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو الہ ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ الہن واحدہ، توحید بعد میں بیان فرمائے، پہلے کیا بیان فرمائی؟ اس کی الوہیت کی نسبت رسالت سے بیان کرنے کے بعد میں کہا الہن واحدہ، وہ ایک الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو پتہ چلا یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا تھا بیٹوں سے کہ ان کا کیا عقیدہ توحید پختہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کی پختگی کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ کیا وہ واسطہ رسالت آتے ہیں یا نہیں آتے، ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں یا کسی اللہ کے بندے اس کے رسول کی طرف نسبت کر کے آگے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بھی اپنے عمل سے بتایا کہ ہم نبی زادے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو الہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ نبی اللہ کا اللہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا، وہ جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کا الہ ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں اور اسی لیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ رسالت، بارگاہ رسالت سے ایک مثال سنتے چلیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام بخاری نے بخاری شریف میں 5 جگہ پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، 5 مقامات پر، اور وہ کون کون سے باب ہیں؟ کتاب العلم میں، کتاب المغازی میں، کتاب الاداہی میں، کتاب الفتن میں اور کتاب التوحید میں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں کر پاؤں گا، اس کا ایک حصہ، کیونکہ وہ بار بار ایسے ہی اس کے اندر مراحل ہیں، تو میں صرف 2 مراحل بیان کر دوں گا۔ اسی طرح آگے مختلف سوالات ہیں، اللہ کے نبی نے مختلف سوالات کیے اپنے ماننے والوں۔ تو کون سے کیا سوال تھے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی، آپ فرماتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ قلنا، جواب کیا دیا صحابہ کرام نے؟ انہیں بھی پتا تھا یوم النحر ہے، ابھی قربانی کی ہے، سامنے موجود ہے،
لیکن انہوں نے کیا کیا، کہا عرض کی اللہ و رسول عالم، علم کی نسبت، مقام کی نسبت، کسی اچھے عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں، کبھی بھی نہیں کرنی۔ کیا کیا انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں حتیٰ ظننا، ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، ہم نے گمان کیا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ وہ اس کا جو اصل یہ نام ہے نا یوم النار، شاید اس کے علاوہ کوئی اور نام دینے والے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو پتہ ہے یوم النار ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع ہو گئے، ہمیں یہ خیال آیا کہ شاید وہ یوم النار کا نام بدلنے والے ہیں، کوئی اور نام دینے والے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد ہم نے فرمایا الیسا یوم النار، کیا یہ یوم النار نہیں ہے؟ کیا یہ یوم النار نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا بالکل ہے جی، بالکل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا، میں پہلے دو سوال دہرا لوں، اس کے بعد ہم واپس اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ سمجھیں گے۔ قالا ایو شہر ھذا، مہینہ کون سا ہے؟ اب حج کا مہینہ ہے بھائی، ذوالحجہ ہے، یوم النار ہے، قربانی کر رہے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ایک ہی حج فرمایا ہے، سب کو پتا ہے، رسول اللہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر پوچھا دن کون سا، مہینہ کون سا ہے؟ قلنا اللہ و رسول عالم، نسبت اپنی طرف نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قالا، آپ فرماتے ہیں حضرت بکرا کہ فسکت، آپ پھر خاموش ہوئے، پھر آپ فرماتے ہیں حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، ہم یہ گمان کرنے لگ گئے، ہم یہ سوچنے لگ گئے کہ شاید کوئی نیا نام رکھا جانے والا ہے ذوالحجہ کا۔ تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے مزید سوالات کیے، لمبی حدیث پاک ہے، تو میں اس لمبی حدیث پاک کو بیان کرنے، یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، صحابہ کرام کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے قربانی کی ہے، یہ بھی پتہ ہے حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، سوال کیوں فرما رہے؟ مطلب کیا رسول اللہ ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وسیلہ رسالت، واسطہ رسالت کو نکال کر توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور توحید اس طرح سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے سوال کیے صحابہ کرام کے عمل سے، اور وہ بھی پروردہ بارگاہ رسالت تھے، انہوں نے بھی اپنے ہر عمل کی نسبت کو رسول اللہ کی طرف کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ جب بھی کوئی چیز تمہیں سے سوال کیا جائے، تمہیں سمجھنی ہو، کسی مقام پر پہنچنا ہو، تو کیا کرو؟ بارگاہ رسالت میں آ جاؤ، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ تو قل هو اللہ احد کا پہلا لفظ قل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کی ذات کا اقرار بھی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا بھی ہے، تو بواسطہ رسالت ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ تھا پہلا سورہ توحید کا پہلا جزء، پہلا رکن، عقیدہ توحید کا پہلا رکن، واسطہ رسالت، ہر چیز تک پہنچنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا، اور میں صرف بیان کر دوں کہ کون کون سے ہیں۔ دوسرا ہے رب کائنات کی ذات فوق الادراک ہے، ادراک سے ماورا ہے۔ اس پر بات ہوگی اگلے پروگرام میں، ادراک کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں ہر ادراک کے ہر پہلو کو ہم سمجھیں گے۔ کچھ ادراک کے 5 پہلو ظاہرہ ہیں اور 5 باطنہ ہیں، اور وہ 5 ظاہرہ اور باطنہ ہر 10 پہلوؤں سے وہ فوق ہے۔ وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ الوہیت اس کی ذاتی ہے، اللہ اس میں ذاتی ہے، اس نے اپنا اس میں ذاتی استعمال کیا، کوئی اس میں صفاتی استعمال نہیں کیا۔
مطلب وہ بتا رہا ہے کہ اس کی الوہیت ذاتی ہے، اور جو اس میں فرق کرے گا یہ تیسرا رکن ہوگا کہ الوہیت ذاتی یہاں پر جو اس کا انکار کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ پھر چوتھا ہے وحدانیت کا، احد، اس کا اقرار کرنا، لیکن پچھلے وسیلوں سے، ذریعوں سے گزر کر وحدانیت تک آنا پڑے گا۔ اور چوتھا ہے سمدیت، اور پانچواں ہے لا والدیت، اس کا والد کوئی نہیں ہے۔ اور ساتویں ہے لا ولدیت، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور آٹھویں ہے لا کفویت، اس کا کف کوئی نہیں ہے۔ یہ 8 ہیں ارکان جو عقیدہ توحید سورہ توحید سے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ہم انہیں طریقے سے، ذریعے سے ہم باقاعدہ طور پر بالترتیب انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی، کیونکہ آگے بڑھے تو پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا اگلے پوائنٹ پر۔